میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ بھلا یہ کون سا علاج تھا؟ میں جتنا اس حکیم کی بات سوچتا اتنا ہی الجھنے لگتا تھا۔ بھلا ایسی بھی کون سی بیماری مجھے لگ گئی تھی کہ جس کا علاج ہی زنا کاری تھی؟ میں تو صوم و صلات کا پابند تھا، لڑکیوں کو نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ میں بھلا یہ کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے اس حکیم سے بھی کہا کہ دیکھیں حکیم صاحب، میں نے آج تک کبھی کسی مرض کا یہ علاج نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا بس یہی علاج ہے، ورنہ الٹی گنتی شروع کر دو۔ میں وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہ حکیم کہنے لگا 1 منٹ بیٹھو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں دوبارہ سے بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا میاں دیکھو، شراب بھی تو حرام ہے نا۔ میں نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کہنے لگا لیکن اگر مرض لا علاج ہو جائے اور اس کا علاج صرف شراب ہو تو وہ بھی تو ہم دوا کے طور پر استعمال کرواتے ہیں تاکہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ اس طرح جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو چھوڑ دینا۔ جو وہ کہہ رہا تھا شاید اس کے لیے کہنا آسان تھا، میرے لیے سننا اور کرنا ہرگز نہیں۔ میں ڈاکٹروں سے علاج کروا کر تنگ آ کر اس نامور حکیم کے پاس آیا تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ نبض دیکھ کر مرض کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے، اور جو علاج بتاتا ہے وہ اگر پابندی سے کیا جائے تو کوئی مرض ایسا نہیں جس سے شفا نہ ہو۔ میں بھی ڈاکٹروں کے اوپر اپنا کافی پیسہ لٹا چکا تھا، لیکن میری طبیعت میں سدھار آنے کے بجائے بگاڑ ہی پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ اس لیے اپنے دوست کے مشورے سے میں اس حکیم کے پاس آ گیا۔ اس حکیم نے جب میری نبض پکڑی تو حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک دم اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں حیران ہوا کہ اس نے میرا ہاتھ کیوں چھوڑ دیا۔ 2 منٹ تک تو وہ میرے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر ہلانے لگا۔ پھر اس نے میری کلائی پکڑ لی، پھر میری نبض چیک کرنے لگا، پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ 5 منٹ تک وہ کبھی نفی میں سر ہلاتا، کبھی اس بات میں، لیکن آنکھیں اس کی مسلسل بند تھیں۔ میری نبض اس کے ہاتھ میں تھی۔ 5 منٹ بعد اس نے آنکھیں کھولیں، اور جو علاج اس نے مجھے بتایا، میرا تو دل دھڑکنا بھول گیا۔ کہنے لگا تمہارا مرض بہت پرانا ہے، اس کا علاج ایک ہی ہے، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر تمہیں کوئی بھی دوا بچا نہیں سکتی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا علاج ہے اس کا، وہ کہنے لگا کہ تمہیں 100 لڑکیوں کے ساتھ ہم بستری کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر تو میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا حکیم صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا یہی تمہارا علاج ہے۔ میری عمر 35 سے 36 سال تھی، لیکن میں نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ مجھے شادی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں بس اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزار دینا چاہتا تھا۔ حکیم صاحب کی بات سن کر تو میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں تو اپنی زندگی میں ایک عورت کو بھی لانے کے حق میں نہ تھا، اور پھر 100 لڑکیاں اور ان کے ساتھ گناہ! توبہ توبہ، میں تو سوچ کر ہی جھرجھری لینے لگا۔ میں نے کہا بھلا یہ کیسا علاج ہے؟ حکیم کہنے لگا بس یہی ایک علاج ہے، اور یہ آخری علاج ہے۔ میں نے کہا دیکھیں میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے ابھی تک میں نے شادی نہیں کی۔ مجھے عورتوں سے بالکل دلچسپی نہیں ہے، میں تو اپنی زندگی عبادت میں گزار دینا چاہتا تھا۔ لیکن چلیں میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں کسی لڑکی سے شادی کر لیتا، اس کے ساتھ جب 100 دفعہ ہم بستری ہوگی تو میرا مرض بھی چلا جائے گا۔ میری بات پر وہ حکیم مسکرانے لگا، کہنے لگا ہر بار تمہیں ایک الگ عورت چاہیے، یہ تمہارا علاج ہے۔ ایک ہی عورت کے پاس ہر دفعہ جانا تمہارا علاج نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں اٹھ کر وہاں سے واپس اپنے مدرسے آ گیا۔ میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ میرے والدین میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ چچا نے پہلے تو سہارا دیا، لیکن جیسے ہی میری عمر 14 برس کی ہوئی مجھے ایک مدرسے میں ڈال دیا۔ میں نے حفظ اور ناظرہ کیا اور اسی مدرسے میں بچوں کو کلام پاک پڑھانے لگا۔ اس کا ہدیہ مجھے اتنا ہی ملتا تھا کہ میرا اپنا اچھا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ کھانے پینے اور سونے کا انتظام میرا مدرسے میں ہی تھا، لیکن اگر میں شادی کرتا تو بیوی کے لیے الگ گھر لینا پڑتا۔ کرائے کے گھر اور باقی کے اخراجات میری بساط سے باہر تھے۔
اسی لیے سوچا کہ بہتر ہے کہ زندگی کو یوں ہی گزار لیا جائے۔ لیکن پچھلے چند ماہ سے میں ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ بیماری ایسی تھی کہ جس کو کرتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے پہلے تو میں نے ڈاکٹری علاج کروایا، لیکن مجھے کچھ بھی افاقہ نہیں ہوا۔ اس بیماری کی وجہ سے میری صحت گرنے لگی، میں پہلے سے کمزور ہونے لگا۔ میں جو بھی ہدیہ لیتا وہ سب ڈاکٹر کی جیبوں میں جانے لگا، لیکن مجھے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ نہ ہی میں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر میرے اس مرض کا علاج کیا ہے۔ جو بیماری مجھے لگ گئی تھی اس کا ذکر میں شرم کے مارے کسی سے کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے پہلے تو صرف ڈاکٹر تک ہی میری یہ بات محدود تھی، لیکن اب تو مجھے مسجد کے دوسرے ساتھی بھی کہنے لگے کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ تمہاری صحت پہلے سے بہت گرتی جا رہی ہے، تمہارے چہرے کی رنگت پیلی پڑنے لگی ہے، اپنا علاج کرواؤ۔ میں اب اپنی بیماری کو سنجیدہ لینے لگا تھا، اسی لیے اپنے ایک دوست سے ڈرتے ڈرتے میں نے اپنی کیفیت بتائی، تو وہ کہنے لگا میں تمہیں ایک حکیم کا بتاتا ہوں، تم اس کے پاس جاؤ، وہ ہر بیماری کا علاج کر دیتا ہے، تمہارے اس مرض کا علاج ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اس حکیم کے پاس چلا گیا، لیکن جو علاج اس نے مجھے بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑنے لگے۔ میں جب مدرسے میں آ کر اپنے کمرے میں لیٹا تو میرا دماغ بری طرح سے چکرانے لگا۔ زندگی ہر انسان کو عزیز ہوتی ہے، اور آخری دم تک انسان یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ موت سے لڑتا رہے اور موت کو ہرا کے رکھ دے۔ میں بھی دل نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ بظاہر تو مجھے اپنا مرض بہت ہی معمولی سا لگ رہا تھا، لیکن جس حساب سے میری صحت گر رہی تھی مجھے تشویش سی ہونے لگی تھی۔ لیکن میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں ایسا کون سا لاہے عمل اختیار کروں جس سے میرا علاج بھی ہو جائے، میں گناہ گار بھی نہ ہوں۔ میں نے اپنے اسی دوست سے کہا کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس رہائش کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ میرا دوست کہنے لگا میں تمہیں ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر کرائے پر لے دیتا ہوں، وہ گھر میرے ایک جاننے والے کا ہے، لیکن مسجد سے کافی دور ہے، کرایہ وہ بہت مناسب لے گا۔ اچھی بات ہے کہ تم نکاح کر لو، میرے خیال سے تمہاری بیماری کا علاج نکاح ہی ہے۔ میں اس کی بات پر ٹھیک سے مسکرا بھی نہیں پایا تھا، کیونکہ جو علاج مجھے حکیم نے بتایا تھا وہ میرے لیے بہت کٹھن تھا۔ بہرحال گھر کا انتظام تو میرے دوست نے کر دیا تھا، لیکن کوئی بھی ایسے شخص کو رشتہ نہیں دے سکتا تھا جس کا کوئی ماں باپ یا بہن بھائی یا رشتہ دار نہ ہو، اور اگر مجھے میری نیک نامی پر رشتہ مل بھی جاتا تو اگلے روز طلاق دینے پر تو میں بدنام ہو کر رہ جاتا۔ میں نے جو گھر لیا تھا وہ واقعی مسجد سے دور تھا۔ جس علاقے میں وہ گھر تھا مجھے وہاں کوئی بھی زیادہ جانتا نہیں تھا، لیکن اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایک رات کی دلہن کسے بناؤں، اور پھر یہ بات صرف ایک رات تک محدود نہ تھی، یہ تو 100 راتوں کا عمل تھا۔ بہت زیادہ سوچ بچار سے مجھے یہی ایک بات سمجھ میں آئی کہ ایسی لڑکی کا انتظام تو کوٹھا ہے، میں وہیں سے عورت کو ایک رات کے لیے لا سکتا ہوں، کیونکہ کوئی بھی شریف لڑکی میری ایک رات کی دلہن بننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ حالانکہ مجھے ایسی جگہوں سے سخت نفرت تھی اور ایسی عورتوں سے بھی، لیکن میری بے بسی مجھے وہاں لے گئی۔ اس لیے میں اپنے علاج کی خاطر کوٹھے پر چلا گیا۔ میری سفید شلوار قمیض، میرا دیندار حلیہ دیکھ کر وہاں موجود 55 سالہ عورت جو کہ وہاں دلالی کرتی تھی میری بات سن کر مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی اے مولوی، سٹھیا گیا ہے کیا؟ اول تو یہ جگہ تیرے لائق نہیں ہے، لیکن چلو تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آ ہی گیا ہے تو پیسہ پھینک، رات گزار اور چلتا پھرتا نظر آ۔ یہ کون سا نیا سیاپا تو میرے سر پہ ڈال رہا ہے؟ میں نے کہا ایسا کرنا میری مجبوری ہے، لیکن بے فکر رہیں، اسے صبح ہونے سے پہلے چھوڑ دوں گا۔ مجھے ہر رات ایک عورت چاہیے، ہر بار عورت مختلف ہونی چاہیے۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت سے مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی، کہنے لگی مولوی تو بڑا تیز نکلا،
تجھے ہر رات ایک نئی عورت چاہیے. اچھا بتا جیب میں کتنا پیسہ لایا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میری جیب بالکل خالی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. میری بات سن کر اس عورت کو غصہ آنے لگا. کہنے لگی چل پھٹ یہاں سے، فریدہ کے کوٹھے کو باپ کا مال سمجھ رکھا ہے، مفتہ لگا ہوا ہے یہاں پہ، چل نکل یہاں سے. بڑا آیا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، اور ہر رات اس مولوی کو عیش کے لیے نئی لڑکی چاہیے. کم بخت. لیکن اس کے بعد میں نے اس عورت کو ایک ایسی بات کہی کہ وہ طوائف کو میرے ساتھ بھیجنے کے لیے راضی ہو گئی. کہنے لگی کہ وہ ہر رات میرے گھر پر ایک نئی طوائف کو بھیجے گی جو برقع نقاب میں آئے گی اور صبح ہوتے ہی چلی جائے گی. لیکن پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میں کیسے مان لوں، جو تو نے مجھ سے کہا ہے وہ سچ ہوگا. میں نے کہا کہ ایسا کر، پہلی طوائف کو بھیجنے کے بعد آزما لے، اگر تو مجھے میری بات پر سچا پائے تو پھر ہر رات ایک لڑکی کو بھیج دیا کرنا. وہ میری بات سن کر سوچنے لگی، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات منظور ہے. اس نے ایک طوائف کو میرے حوالے کر دیا، میں اسے اپنے گھر لے آیا. رات کے 12 بج چکے تھے. میں نے اس سے کہا کہ فجر ہونے سے پہلے تم یہاں سے چلی جانا. اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا. جو کام میں کرنے جا رہا تھا وہ ایک گناہ تھا، اس لیے میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا. مجھے بے حد خوف بھی آ رہا تھا، دل بہت بے چین سا تھا. وہ لڑکی ابھی تک نقاب میں تھی. میں نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تھی جو اس کے چہرے کو دیکھنا ضروری سمجھتا. یہ تو بس ایک رات کا تعلق تھا، پھر جہاں سے میں اسے لایا تھا وہاں کی عورت کو میں دیکھنا چاہتا بھی نہیں تھا. میں نے اس لڑکی کے پاس جانے سے پہلے ہی بتی بجھا دی، پھر اس کے پاس آ گیا. لیکن اس وقت مجھے اپنے وجود میں واضح کپکپاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی. ایک عورت کے قریب آنے کا میرا یہ پہلا اتفاق تھا. اس رات کی سیاہی میں میں جو کام کرنے جا رہا تھا، میرا دل اس پر بالکل بھی آمادہ نہ تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھیں تک بند کر لی تھیں. میرے لیے یہ رات بہت مشکل سے گزری تھی. ابھی رات کی سیاہی دن کی روشنی میں تبدیل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ وہ جا سکتی ہے. وہ میرے پہلو سے اٹھ کر جا چکی تھی. میں اس قدر بے چین تھا کہ جس کی کوئی حد نہ ہو. حالانکہ موسم سرد تھا، لیکن پھر بھی میں غسل خانے میں چلا گیا. غسل کے دوران مجھ پر ایک ہذیانی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی. میں اپنا پورا وجود رگڑ رگڑ کر صاف کر رہا تھا، جیسے کوئی غلاظت میرے وجود پر لگ گئی ہو. جیسے ہی میں غسل کر کے باہر نکلا، اذان فجر ہونے لگی. مجھے لگا جیسے میں اس قابل نہیں رہا کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکوں. میں نے آج تک کبھی نماز قضا نہیں کی تھی، لیکن آج میں مسجد میں نہیں جا سکا. میں نے نماز فجر گھر پر ہی ادا کی تھی، اور دعا کرتے ہوئے میں رو پڑا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں کیوں دین سے دور ہو رہا تھا، مجھے یہ بیماری کیوں لگ گئی. پورا دن میں گھر سے باہر نہیں نکلا. جب سے میں اس بیماری کے علاج کے لیے اس حکیم کے پاس گیا تھا اور اس علاج کا ارادہ کیا تھا، میں نے جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا تھا. میں نے اس فریدہ کوٹھے والی سے بہت بڑا جھوٹ بولا تھا تاکہ وہ میرے پاس روز ایک لڑکی کو بھیج دے. اور جو بات میں نے اس سے کہی تھی، میں جانتا تھا کہ وہ کبھی انکار نہیں کرے گی. اس کے بعد 3 ماہ تک میرے پاس کوئی دوسری عورت نہیں آئی تھی. میری صحت مزید خراب ہونے لگی. اب تو میرے ہاتھ پاؤں سوکھنے لگے. لیکن 3 ماہ بعد مجھے فریدہ کا فون آیا. جو خبر اس نے سنائی مجھے حیرت ہوئی تھی، مگر فریدہ بہت خوش تھی. مجھ سے کہنے لگی کہ اب تو میں روز تمہارے پاس ایک لڑکی رات کو بھیج دیا کروں گی. اب میرے پاس روز ایک عورت آ جاتی، لیکن وہ ہوتی برقع نقاب میں تھی. میں بتی بجھا دیتا اور وہ لڑکی فجر سے پہلے چلی جاتی اور مجھ پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی. لیکن میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ میری صحت ٹھیک ہونے لگی تھی، لیکن میرے اندر احساس ندامت بڑھنے لگا. اب میں اپنی کئی نمازیں مسجد کے بجائے گھر پر پڑھنے لگا تھا. وقت یوں ہی گزرنے لگا. جیسے جیسے میں ان بری عورتوں کی سنگت میں وقت گزارنے لگا، میں ٹھیک ہونے لگا. لیکن میرا ضمیر ہر وقت مجھے ملامت کرتا رہتا.
میں ایک جبر مسلسل کاٹنے لگا تھا۔ جس محلے میں میں رہنے لگا تھا وہاں کے لوگ مجھے بڑی مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ ان کی نظروں میں میرے لیے جو کچھ تھا میرے لیے ڈوب مرنے کے مترادف تھا۔ میں اب مدرسے میں بھی جانے سے کترانے لگا۔ جب بھی مسجد میں جاتا مجھے لگتا میں اس قابل نہیں ہوں کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کروں۔ میرے اندر گناہ کے احساس نے مجھے ایک اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں ہر وقت کسی گندے جوہر سے لت پت رہتا ہوں۔ بدبودار گندا کیچڑ میرے وجود میں رچ بس گیا ہے۔ میں تہجد میں روتا تھا۔ مجھے یہ گناہ کا احساس پل پل کی موت کا مزہ چکھانے لگا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچنے لگتا کہ اس گناہ سے بہتر تھا کہ میں موت کا ہی انتخاب کر لیتا، لیکن پھر وہی بات کہ انسان کو اپنی زندگی بہت پیاری ہوتی ہے۔ لیکن میں ایک مسلسل اذیت میں مبتلا تھا۔ میری نیک نامی اب بدنامی میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ مسجد کے ساتھی سب مجھے دیکھ کر مجھ سے کترانے لگے تھے۔ میں جو ایک نیک کام کر کے اس کے ہدیے سے اپنا گزر بسر کرتا تھا وہ عزت کا مقام بھی مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ رات کو ایک طوائف میرے گھر آتی ہے اور میرے ساتھ رات گزارتی ہے اور صبح ہونے سے پہلے چلی جاتی ہے۔ میری زندگی میں اب تک 99 عورتیں آ چکی تھیں، بس اب ایک رہ گئی تھی، اور اس ایک عورت سے رات گزارنے کے بعد میں سوچ چکا تھا کہ شہر تبدیل کر لوں گا اور نئی جگہ جا کر نئے سرے سے اپنی عزت اور مقام حاصل کروں گا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آخری عورت میرے اندر حشر برپا کر دے گی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور مجھے اس عورت کا شدت سے انتظار تھا جس کے بعد میں اس گناہ کی زندگی سے بچ سکتا تھا۔ لیکن آج تو میرا انتظار طویل سے طویل تر ہونے لگا۔ جس قدر مجھے اس رات کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی جلدی تھی اتنا ہی میرا انتظار بڑھتا جا رہا تھا۔ رات 1 بجے وہ نقاب پوش لڑکی میرے گھر آئی۔ پہلے تو میں اس پر بھڑک اٹھا۔ میں نے کہا جب 12 بجے کا وقت مقرر تھا تو 1 بجے کیوں آئی تم؟ وہ کہنے لگی اس دلال عورت نے مجھے ایک رئیس زادے کے پاس بھیجا تھا، اس نے میری جان بہت دیر سے چھوڑی، پھر تم تو اس عورت کو بے وقوف بنا کر ہم طوائف زادیوں کے ساتھ مفت میں راتیں گزار رہے ہو۔ مفت کی چیز تو مولوی صاحب ایسے ہی ملے گی نا۔ مجھے اس عورت کی بات بری تو بہت لگی لیکن کسی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ میں نے کہا اچھا زیادہ بحث مت کرو، آج کے بعد میری جان چھوٹ جائے گی اس عذاب سے، چلو جلدی اندر آؤ۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ میں اسے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں اسے لے جاتے ہی میں نے کمرے کی بتی بجھا دی۔ کہنے لگی بتی کیوں بجھائی ہے؟ کمرے کو روشن کرو۔ میں نے کہا مجھے اندھیرے میں رات گزارنی ہے۔ وہ کہنے لگی لیکن مجھے جو بھی کام کرنا ہے وہ رات کے اندھیرے میں نہیں کرنا۔ مجھے اس لڑکی کی حاضر جوابی پر غصہ آنے لگا تھا۔ کیا وہ پاگل تھی؟ میں پہلے ہی اپنے ضمیر کے ہاتھوں روز ایک اذیت سہ رہا تھا اور یہ تھی مجھ پر ایک اور عذاب مسلط کرنا چاہتی تھی۔ مجھے طوائف عورتوں سے شدید نفرت تھی۔ میں ایک نظر بھی انہیں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ میری بدنصیبی تھی کہ مجھے انہی غلیظ عورتوں کے ساتھ راتیں گزارنی پڑ رہی تھیں۔ میں نے کہا دیکھو لڑکی، میرے ساتھ زیادہ بحث مت کرو۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، تم کسی اور عورت کا انتظام کر لو مولوی صاحب۔ یہ سن کر میری جان پر بنی تھی۔ مجھے یہ ضلالت مزید نہیں اٹھانی تھی، اسی لیے مجھے اس بد لحاظ لڑکی کے سامنے ہار ماننی پڑی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لائٹ کھول دیتا ہوں، لیکن تم مت جاؤ۔ میرے لہجے میں واضح بے بسی تھی۔ وہ لڑکی کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ اس نے میرے سامنے اپنا برقع اور نقاب اتارا اور اس کا چہرہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ وہی تھی، وہی عورت جو چند ماہ پہلے میرے مدرسے میں آئی تھی۔ میرا دماغ بری طرح سے گھوم گیا تھا۔ میں کب سے یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ آخر مجھ سے ایسا بھی کون سا گناہ سرزد ہوا تھا کہ اللہ نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کر دیا جس کا علاج زنا کاری تھا۔ لیکن اب میں جان چکا تھا۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں نے اس لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اس کے سامنے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔
یہ بات چند ماہ پہلے کی ہے، جب میں مدرسے کے صحن میں ناظرہ پڑھاتا تھا۔ میرے پاس بچوں کے علاوہ بہت سی بچیاں بھی مجھ سے قرآن پاک پڑھنا سیکھتی تھیں۔ ایک بار یہ لڑکی میرے مدرسے میں داخل ہوئی۔ اس نے برقع تو اوڑھ رکھا تھا، البتہ نقاب نہیں پہنا تھا۔ یہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے بس بے ساختہ ایک نظر ہی اس پر ڈالی تھی، پھر فوراً سے ہٹا لی۔ میں نے کہا، بی بی، چہرہ چھپا کر آنا چاہیے تھا، کیا مدرسے کے آداب نہیں معلوم؟ وہ کہنے لگی، معذرت مولانا صاحب، پہلی بار مدرسے میں قدم رکھا ہے، مجھے کیا معلوم کہ یہاں کے آداب کیا ہیں، لیکن آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گی۔ اس کی بات ایسی تھی کہ میں چونک سا گیا، چونکہ میں اسے ایک نظر دیکھ چکا تھا۔ وہ 21-22 سالہ لڑکی تھی۔ اس لڑکی کی بات بڑی عجیب تھی کہ ان 22 سالہ زندگی میں وہ کبھی مدرسے نہیں آئی تھی، حالانکہ ہمارے مدرسے میں مستورات کا خاص اہتمام تھا، ہر ہفتے بیان بھی دیا جاتا تھا، دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ میں نے کہا، جی کہیے۔ کہنے لگی، مجھے نماز سیکھنی ہے۔ یہ بات میرے لیے اور بھی زیادہ غیر متوقع تھی، اتنی بڑی لڑکی کو نماز نہیں آتی تھی۔ میں نے کہا، بڑی حیران کن بات ہے بی بی کہ آپ کو اس عمر میں نماز نہیں آتی۔ وہ کہنے لگی، ہمارے ہاں ایسے دینی احکام کو سکھانے کا رواج نہیں ہے، لیکن مجھے بہت شوق ہے نماز پڑھنے کا، دینی تعلیم سیکھنے کا، یہی وجہ ہے کہ میں یہاں آ گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا بی بی؟ نئی مسلمان ہوئی ہو کیا؟ وہ کہنے لگی، نہیں، مسلمان تو شروع سے ہوں، لیکن طوائف ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، کھڑی ہو یہاں سے، بدبخت، تو نے ہماری مسجد کو ناپاک کر کے رکھ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مسجد اور مدرسے جیسی جگہ پر قدم رکھتے ہوئے؟ میرا لہجہ بلند ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی گھبرا گئی، کہنے لگی، مولانا صاحب، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں کہ میری پیدائش ایک کوٹھے پر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، یہ میں نہیں جانتا، لیکن تم ایک زانی عورت ہو۔ تمہارے شب و روز ایک قبیح گناہ میں گزرتے ہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنی پاک جگہ پر اپنے گندے غلیظ قدم رکھنے کی؟ میری بات اس لڑکی پر گراں گزری، لیکن مجھے کہاں پرواہ تھی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، میں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر تو گناہ گار بھی آ سکتے ہیں۔ اس نے اپنا در کبھی کسی کے لیے بند نہیں کیا۔ میں نے کہا، کبھی خود کو دیکھا ہے تم نے؟ ارے تم اس قابل بھی ہو کہ خود کو اللہ کی بندی کہہ سکو؟ نکلو یہاں سے، تمہاری ناپاکی کی نحوست کہیں دوسروں پر نہ پڑ جائے۔ وہ کہنے لگی، میں نماز سیکھنے آئی ہوں، کیا اللہ کے در سے ہر آنے والے کو یوں دھتکارا جاتا ہے؟ میں نے کہا، پہلے خود کو دیکھو، جس قدر تم گناہوں میں ڈوب چکی ہو، نماز تمہیں بخشوا نہیں سکتی۔ اب جاؤ، نکلو یہاں سے۔ وہ کہنے لگی، زندگی پر میرا اختیار نہیں ہے، ہم لوگ اگر اس زندگی کو چھوڑنا بھی چاہیں تو ہمیں جان سے مار دیا جاتا ہے۔ بے شک میں گنہگار ہوں، طوائف ہوں، لیکن میرے دل میں یہ شوق ہے کہ میں نماز اور قرآن سیکھوں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن میں نے اسے ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیا کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس پاک جگہ پہ قدم رکھ سکے۔ اس لڑکی کے جاتے ہی میں نے دوبارہ سے صحن دھویا تھا تاکہ مسجد پاک ہو جائے، اور اس کے چند دن بعد مجھے یہ بیماری لگ گئی۔ شاید مجھے اس لڑکی کی بد دعا لگ گئی تھی۔ اس نے اپنے دل میں کچھ ایسا کہا ہوگا کہ آج میں بھی ایسی عورتوں کے ساتھ راتیں گزارنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ میں اب اس لڑکی کی اذیت سمجھ سکتا تھا۔ میرے یوں رونے پر وہ بھی رو رہی تھی۔ کہنے لگی، مولوی صاحب، اللہ کا در سب کے لیے ہوتا ہے، صرف نیک لوگوں کے لیے ہی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گناہ گار بندوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس نے تو ایک بدکار عورت کو بس اس لیے بخش دیا تھا کہ اس نے ایک خارشی کتے کو پانی پلایا تھا، اور جو آپ دین کا سرچشمہ تھے، مجھے دینی تعلیم سے صرف اس لیے کیوں دھتکار دیا کہ میں طوائف ہوں؟ میرا طوائف ہونا میرے اختیار میں نہیں تھا، اور میرا طوائف ہونا اس بات کی ضمانت بھی نہیں تھا کہ میں جہنم میں ہی جاؤں گی، کیونکہ جنت کا مالک تو اللہ ہے۔ وہ کب
کسی گناہ میں ڈوبے ہوئے کو راہ راست پر لا کر جنت میں ڈال دے، اور کب کسی عابد اور نیک شخص کو اس کے ایک گناہ کے بدلے جہنم میں ڈال دے، اس کا فیصلہ اس کے اختیار میں ہے نا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے والے؟ وہ لڑکی طوائف تھی، لیکن دل میں مجھ سے زیادہ ایمان کی پختگی رکھتی تھی۔ میں نظریں جھکائے، ہاتھ جوڑے، گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا معافی مانگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا آپ مجھے نماز سکھا دیں گے؟ میں نے سنا ہے نماز بندوں کو اللہ سے بہت قریب کر دیتی ہے۔ میں تو اپنے رب سے قریب ہونا چاہتی تھی، لیکن آپ نے مجھے غلیظ کہہ دیا۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ کر میں تڑپ کے رہ گیا تھا۔ اس کی اذیت کو میں سہ کر جان پایا تھا کہ وہ کس جبر مسلسل سے گزر رہی ہے۔ اسی رات کے اندھیرے میں اسے لے کر اسٹیشن آ گیا۔ آنے والی پہلی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ اندرون پنجاب کے ایک گاؤں میں جا کر اس لڑکی سے میں نے نکاح کر لیا۔ وہیں قریبی مسجد میں امامت کی ذمہ داری بھی سنبھال لی۔ میری بیماری ختم ہو چکی تھی۔ میری بیوی بہت باپردہ تھی۔ بہت جلد اس نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ مجھ سے کہتی تھی، میں دعائیں کرتی تھی کہ میرے اللہ مجھے ایسی زندگی عطا کر جو تجھے میرے لیے پسند ہے۔ پھر کہنے لگی، جب آپ فریدہ کے کوٹھے پر آئے تھے تو میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کی باتیں بھی سنی تھی۔ یہ جھوٹ سن کر حیرت بھی ہوئی تھی کہ آپ جس عورت کے ساتھ رات گزاریں گے وہ لڑکی پیدا کرے گی۔ فریدہ پہلے ہی یہ چاہتی تھی کہ لڑکیوں کی پیدائش ہو تاکہ اس کا کوٹھا چل سکے۔ پہلی طوائف آپ کے آنے سے پہلے ہی حاملہ تھی، لیکن فریدہ نہیں جانتی تھی، اور اتفاق تھا کہ الٹرا ساؤنڈ میں لڑکی بتائی گئی تھی۔ فریدہ کو لگا کہ آپ مولوی ہیں تو اس لیے کوئی خاص عمل سے لڑکی ہی پیدا کریں گے، اس لیے وہ اپنے کوٹھے کی لڑکیاں آپ کے پاس بھیجنے لگی۔ لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ آپ جیسا نیک شخص یہاں کیوں آیا تھا؟ پھر ایک طوائف سے معلوم ہوا کہ مولانا کو کوئی بیماری ہے جس کا علاج یہ ہے۔ یہ بیچارہ بڑی اذیت سے رات گزارتا ہے، اکثر ہمارے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے بھی رو رہا ہوتا ہے کہ میں گناہ کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ سن کر مجھے آپ پر ترس بھی آتا تھا، لیکن آپ کی باتوں سے جو گھاؤ میرے دل پر لگا تھا اس کا اثر اب ختم ہوا ہے، کیونکہ ہر طوائف گناہ کی زندگی کی متمنی نہیں ہوتی۔ بہت سی ایسی عورتیں عزت کی زندگی کی خواہش مند بھی ہوتی ہیں جو ایک شوہر کے ساتھ عزت اور عبادت میں زندگی گزارنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں ایسی زندگی کوئی دیتا نہیں ہے۔ بتائیے، کیا یہ سچ ہے؟